کراچی سمیت ملک بھر میں آج سے مردم شماری کا پہلا مرحلہ شروع۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا میچ فکس ہونے کا دعویٰ۔ کراچی کی آبادی 4 کروڑ سے زائد قرار دے دی، شہریوں کو خود کو رجسٹرڈ کرانے کی اپیل۔ شفقت محمود، فواد چودھری، حماد اظہر، شیخ رشید، غلام سرور خان اور شاہ محمود قریشی سمیت پنجاب سے پی ٹی آئی کے 35 اراکین قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دی۔ انتخابات کی تاریخ کے لیے الیکشن کمیشن ایوان صدر کے مشاورتی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر ڈٹ گیا۔ صدر عارف الوی کو گزشتہ روز لکھے گئے خط میں موقف دے دیا، دوبارہ وہی گزارش کرتے ہیں جو گزشتہ خط میں کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ، الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت سے انکار کرے تو سمجھ لیں آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ امید ہے صدر عارف الوی 72 گھنٹوں میں الیکشن کی تاریخ دے دیں گے، مزید تاخیر بڑے حادثے کو جنم دے سکتی ہے۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری انتخابات کرانا ہے مگر وہ پرچے کروا رہا ہے۔ شہزاد وسیم کا سینٹ میں خطاب، الیکشن کمیشن حملہ کیس میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر عمران خان 2 بجے تک لاہور ہائی کورٹ میں طلب۔ پی ٹی آئی کے سربراہ کی گاڑی کو عدالت کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں ملی، عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، خواتین اہلکاروں کو بھی تعینات کر دیا گیا۔ عمران خان قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، کسی بھی عدالت میں پیش ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں، ایک بھی مقدمہ سچا نہیں، اسد عمر کا دعویٰ۔ امید ہے عمران خان کی عدالت گاڑی کو اندر لے جانے کی اجازت مل جائے گی۔ شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو۔ زمان پاک لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس میں تکرار، پولیس اہلکاروں کے نامعلوم گاڑی کو روکنے پر کھلاڑی مشتعل ہو گئے، بغیر تلاشی کے گاڑی کو زبردستی اندر داخل کرا دیا۔ عمران خان پر حملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، کیا آڈیو لیکس پر جی آئی ٹی نہیں بن سکتی؟ عمران خان اداروں سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں، ملک میں خانہ جنگی کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ تحریک انصاف حکومت کی پالیسی دہشت گردوں کو خوش کرنے کی تھی، انہوں نے دہشت گردوں سے غیر مشروط مذاکرات کیے۔ افغانستان سے خطرات کے حل کے بغیر پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ رہے گا، بلاول بھٹو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ عمر کوٹ میں کلانکر جھیل میں کشتی الٹنے سے 3 افراد ڈوب کر جاں بحق، لاپتہ 3 بچوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ زائرین کی کشتی الٹنے سے خاتون اور بچوں سمیت 6 افراد ڈوب گئے تھے، حادثہ گنجائش سے زائد افراد سوار ہونے کے باعث پیش آیا۔ کراچی پولیس آفس کو آج فعال کر دیا جائے گا، جاں بحق کانسٹیبل کی شکارپور میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خواجہ اجمیر نگری سے مبینہ سہولت کار کو پکڑ لیا۔ بحث کالونی، لانڈی اور اورنگی ٹاؤن میں بھی چھاپے، 5 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا، جیو فینسنگ اور دیگر ٹیکنیکل طریقہ کار سے چھاپے مارے گئے۔ افغان حکام نے طور خم میں پاک افغان سرحد کو بند کر دیا، تجارتی سرگرمیاں معطل ہو گئیں، ڈرائیورز کو شدید مشکلات کا سامنا۔ قومی اسمبلی اجلاس آج شام ہوگا، ادویات کی افغانستان اسمگلنگ پر توجہ دلائی جائے گی، فائنانس بل پر سینٹ کی تجاویز زیر بحث آئیں گی، فائنانس بل میں ٹیکسز اور محصولات کے حوالے سے قانون میں مزید ترمیم کے لیے تحریک پیش کی جائے گی۔ اینٹی کرپشن نے پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار اور ان کے بھائیوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، من پسند افراد کو سرکاری ٹھیکے دینے کے الزام میں تحریک انصاف کے رہنما کو بھائیوں سمیت طلب کر لیا۔ فاروق حبیب کو ایف آئی اے میں طلبی، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ سابق صدر آصف علی زرداری پر عمران خان کے خلاف قتل کی مبینہ سازش کا مقدمہ، پولیس نے شیخ رشید کے خلاف چالان میں 7 گواہان کے بیانات شامل کر لیے۔ گرفتاری کے لیے ملزم کی رہائش گاہ پہنچے تو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، ملزم ملازمین کے ساتھ اسلحہ لے کر گھر سے باہر آیا اور گالیاں بھی دیں، ایک کانسٹیبل کی وردی پھاڑ دی۔ چالان کا متن، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کامسیٹس یونیورسٹی میں قابل اعتراض کوئز پیپر کا نوٹس، ملوث افراد کے خلاف انکوائری کا حکم، ڈپٹی رجسٹرار کامسیٹس یونیورسٹی نے وزٹنگ لیکچرار کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ نقیب اللہ قتل کیس میں اہم پیش رفت، سندھ ہائی کورٹ میں سابق ایس ایس پی منیر، راؤ انوار اور دیگر کی بریت کے خلاف اپیل دائر، درخواست مقتول نقیب اللہ کے بھائی شیر عالم کی جانب سے دائر کی گئی۔ ترکیہ کے 2 صوبوں کے علاوہ ریسکیو آپریشن ختم کر دیا گیا، امریکہ ترکیہ کو مزید $100 ملین امداد فراہم کرے گا، امریکی وزیر خارجہ کا زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ۔ ڈالر کی اونچی پرواز کا نیچے آنے کا سلسلہ جاری، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر $1.82 سستا، ڈالر کی قدر $261 کی سطح پر پہنچ گئی۔ لاہور میں گھی اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو بریک نہیں لگا سکے، $70 فی کلو پھر اضافہ کر دیا گیا، 1 کلو آئل $750 اور گھی $585 فی کلو ہو گیا۔ ایک ماہ کے دوران گھی $150 کلو تک مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول مہنگا ہونے کے اثرات نمایاں ہونے لگے، پشاور میں ٹرانسپورٹ کی کرائے میں 100% اضافہ، رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز بھی منمانیاں کرنے لگے، شہریوں کا آنا جانا مشکل ہو گیا، عزیزوں سے ملنے سے گریز کرنے لگے۔
PSL میں کراچی کنگز نے کامیابی کا ذائقہ چکھ لیا، روایتی حریف لاہور قلندرز کو 67 رن سے ہرا دیا، ملتان سلطانز نے فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر لی، اسلام آباد یونائیٹڈ کو 52 رن سے شکست دے دی۔ کراچی میں 3 روزہ لٹریچر فیسٹیول رانائیوں کے ساتھ ختم، آخری روز جنوبی ایشیا میں تناؤ پر انگریزی زبان کے مصنف مائیکل کلمین اور تجزیہ کار اکرام سیگل کا مکالمہ، وسیم اکرم کی کتاب سلطان کی رہنمائی، انور مقصود کے سیشن، دوسری ملاقات نے میلہ لوٹ لیا۔ لاہور میں ادب کے خزانے لٹاتا فیض امن میلہ ختم ہو گیا، مختلف سیشنز میں ملکی اور غیر ملکی نامور شخصیات نے شرکت کی، بھارت کے معروف مصنف اور شاعر جاوید اختر توجہ کا مرکز بن گئے۔